بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سامعین کرام، ہم آیت کریمہ کہ جب ہم پانی برساتے ہیں فَإِذَا أَنزَلْنَا الْمَاءَ اهتزت وربت وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اس کی تشریح میں اہتزت اور ربت کے معنی پر کچھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی پچھلے درس میں. آگے اس کی جو تیسرا پہلو ہے، تیسرا لفظ ہے انبتت، اس سے متعلق علمی معجزے پر، قرآن کے علمی معجزے پر گفتگو کرتے ہوئے، تفصیل بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انبتت یعنی نبات اور پودے کو اگانا، پھر زمین اگاتی ہے. ہاں، اے حدثت عملیت انبات البذور وغیرہ مما تحویہ الارض، یعنی بیج کے اگانے کا، بیج کے اور بیج کے علاوہ دوسری چیزوں کے اگانے کا عمل شروع ہوتا ہے، واقع ہوتا ہے. وہ چیز جو زمین اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتی ہے، زمین کے اندر جو چیز موجود ہوتی ہے بیج وغیرہ کی شکل میں، جیسا کہ تیسری آیت میں، قرآن کی ایک تیسری آیت میں پانی کے زمین پر نزول کا، اترنے کا تذکرہ ہے. ہاں، اور یہ چیز بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زندے کو مردے سے نکالتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها کذالک النشور. اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں. ہوائیں اپنے دوش پر بادل کو اٹھا کے گویا لا رہی ہے. ہاں، پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں. فسقناہ الی بلد میت، یہاں خشک زمین کہا. ہاں، یہاں قرآن کی جو تعبیر ہے مردہ زمین، ہاں، مردہ زمین، مردہ بلد کی طرف ہم اسے ہانک کر لے جاتے ہیں. ہاں، فاحیینا بہ الارض، پھر اور اس سے اس زمین کو اس کی موت کے بعد ہم زندہ کر دیتے ہیں. یہ جو پانی اور بادل لے گئے اور اس پر برسایا، اب اس بارش کے ذریعے سے ہم اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے. انسان کو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دلیل دے رہا ہے کہ مرنے کے بعد پھر سے زندہ کرے گا، تو اس کی دلیل کے طور پر تم یہ مشاہدہ کر سکتے ہو. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ زمین مردہ تھی، اب زندہ ہو گئی. گویا اس کے اندر اب پھر سے زندگی آئی، مطلب پیڑ پودوں، فصلوں کو اگانے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی. چنانچہ جب پانی کی مناسب مقدار فراہم ہوتی ہے زمین کے اندر، تو اس کے ذریعے سے یہ بیج اور پانی کے زمین کے اندر موجود جراثیم اور ابواغ کا لفظ استعمال کیا، جس کو ہم تولیدی خلیے کہہ سکتے ہیں. ایسا بیج، ایسے خلیے جو بذات خود تولید کی، مزید پودوں کی پیدائش کی صلاحیت رکھتے ہیں، کسی دوسرے خلیے سے مدد لینے کی، جن کو ضرورت نہیں، اس کو عربی میں بوغ اور جمع ابواغ کہتے ہیں. انگریزی میں اس کو اسپور غالباً کہتے ہیں، SPORE. ہاں، اسپور. اور کہہ رہے کہ نباتات کے تمام اعضاء، ہاں، یہ پودے اگانے کے قابل ہو جاتے ہیں. پانی جب برستا ہے تو بیج، اس کے اندر کے جراثیم یا جو بھی کیڑے مکوڑے اور زندہ وجود ہوتے ہیں زمین کے اندر، وہ اسی طرح خلیات، یہ سب کے سب اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں. اور وہ تمام نباتات کے تمام اعضاء جو اگانے کے قابل ہیں، پودا اگانے کے، یہ سب کے سب سرگرم ہو جاتے ہیں. ہاں، اور بیج کے جنین کو گویا حرکت میں لے آتے ہیں. کیا بیج کے اندر جو تولیدی صلاحیت ہے،
پیدا کرنے والی جو صلاحیت ہے، جس کا لفظ، جس کو انہوں نے جنین کے لفظ سے تعبیر کیا، وہ جو ہے پانی کے ذریعے سے اپنی غذا اور اپنی زندگی کا جوہر حاصل کرتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اسی کے ذریعے سے غذائی مادے ایک خاص مقدار اور ترکیب کے ساتھ اس بیج میں، اس پودے میں منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور پانی کے گویا ایک پیچیدہ نظام کے ساتھ، پانی کے مواد کے ساتھ تحلیل ہو جاتے ہیں۔ یہ پیچیدہ نظام جس کو کہا معقدہ، ایک الجھا ہوا قدرت کا ایک نظام، کہ پانی جب اس میں ملتا ہے تو پانی کے گھل مل کے اور پھر مٹی کے ذرات کو بہانے پھلانے کے اس عمل کے اندر، کیمیائی عمل کے ذریعے سے قدرتی طور سے اس کے غذائی اجزاء کو اپنے اندر جذب کرتا ہے یہ بیج اور یہ پودا جو اب نشو و نما پانا شروع کر رہا ہے۔ بواسطۃ الانزیمات، انزائم کا لفظ جو ہے یہ خام مواد جس میں تبدیلی واقع ہو، ایسے مادے، خام مادے جن کے اندر تبدیلی واقع ہو۔ تو اب پانی کے گرنے سے یہ جو ان پانی کے بہاؤ اور مٹی کے اندر موجود جو کیمیائی اجزاء ہیں، ان کے ملنے سے ایک قسم کے انزائم تیار ہوتے ہیں، اور پودے اسی کے ذریعے سے اپنے اندر بہت سارے مادوں کو، زندگی کے مادوں کو، پروٹینز کو اور معدنیات کو، نمکیات کو جذب کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے اعضاء، نباتات کے اعضاء، اس بیج سے پھٹ کر نکلنے والے اعضاء یہ اگنا شروع ہوتے ہیں، اور اس کے جڑوں کا بزوغ ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، ریڈیکلز الذی یعطی المجموع الجذری، جو کہ جڑوں کے مجموعے کو وجود دیتا ہے۔ پہلے ابتدائی مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ذریعے سے، یعنی بیج جو ہے اپنے اندر جب یہ چیزیں حاصل کرتا ہے تو اب اس کے اندر جڑوں کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور اس کے ریشے نکلتے ہیں، اور اپنے ماحول کے اعتبار سے یہ اگانے کی صلاحیت کو گویا ڈھونڈتا ہے، یا زندگی اور بڑھوتری کے اسباب کی تلاش کرتا ہے۔ یعنی اب اس جڑ کے اندر جو زندگی آئی ہے، یہ زندگی خود اپنے وجود کو قائم اور برقرار رکھنے کے لیے، اپنی غذا اور بڑھوتری کو حاصل کرنے کے لیے ارد گرد کی اندر، مٹی کے اندر اپنی ضرورت کی چیزوں کو تلاش کرتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اور نباتات کی ضرورت کو یہ ماحول جو ہے بعد میں جو ہے پورا کرتی ہے، اور یہی جو جڑ سے نکلنے والا کچھ حصہ جب اپنے اندر پانی کو اور ان اجزاء کو جذب کرتا ہے تو یہ پھوٹ کر جڑ کی شکل میں اپنے بالوں کو نکالتا ہے، اور یہ ریشہ یا بال، جس کو پلمول یا جو بھی انگریزی کا تلفظ ہو کہا جاتا ہے، یہ ابھی زمین کی سطح کے اندر ہی ہے۔ یہ گویا نکل کر اپنی جو ہے ضرورت کی چیزوں کو تلاش کر رہا ہے، اور زمین سے پانی اور اس کے انزائم کے ذریعے سے اپنی غذا کو حاصل کرتا ہے۔ یہی جو ہے بعد میں سبزینہ، یعنی پیڑ پودوں کو، پتوں کو ہرا پن دینے کے لیے گویا اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتا ہے۔ کل ذالک یکتمل والبذر ما تزال، یہ ساری چیزیں جو مکمل ہوتی ہے جبکہ بیج ابھی مٹی کی سطح کے نیچے ہی ہوتی ہے۔ یہاں انہوں نے پودے کی مختلف شکلیں بیان کی۔ بیج کے پھٹنے کے بعد جو اس کے ہلکے ہلکے ریشے اور کوپلیں نکلتی ہیں باریک سا، اس کو کیا ہے۔ پھر مرحلہ وار جو اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے اس کو تصویر کے ذریعے سے ظاہر کیا، اور کس طرح سے زمین کے اندر جڑیں پھیلتی جاتی ہیں اور زمین کے اوپر پھٹ کر پودا سر نکال کر بڑھتا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس جڑ کے نمو پانے کے ساتھ ساتھ اور زمین کے نچلے حصے میں ایک خاص رخ اختیار کرنے کے بعد، یعنی ابھی بیج پھٹنے کے بعد جو اس کے بال نکل رہے ہیں باریک باریک، وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اور نیچے کی طرف جا کر اپنے ارد گرد سے غذا اور بڑھنے کی چیزوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کہہ رہے ہیں تتجہ الریشۃ، تو کہہ رہے ہیں کہ ریشہ یا بال، وہ بہت باریک سا تنا، ساق کہتے ہیں تنے کو، اور سویکا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ بیج دار یا باریک قسم کا بال جو ہوتا ہے یہ ایک اوپر کی طرف پھیلتا ہے۔ تنے کا جو حصہ ابھی بہت باریک اور چھوٹی شکل میں ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف، جڑ کے اندر سے جو بال نکل رہا ہے وہ زمین کے نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور
تنے کی شکل کا تنا بننے کے لیے جو سر ابھار رہا ہے وہ اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے. ہاں اور فوقہا الی اعلی رافعات فوقہا حبیبات الطرق، کہہ رہے ہیں کہ جس کے اوپر جو مٹی کے ایک کے اوپر ایک متراکم تہ بتہ قسم کے مٹی کے جو ذرات ہیں اس کو پھاڑ کر گویا وہ باہر سر نکالتا ہے. مٹی کے طبقات کو گویا پھاڑ رہا ہے اور اب یہ اپنا سر باہر نکال رہا ہے. پھر یہ مٹی کی سطح کے اوپر ظاہر ہوتا ہے اور مٹی کی سطح کے اوپر نکلنے کے بعد روشنی کی جہت میں یہ اوپر بڑھتا جاتا ہے. روشنی کی جہت میں جہاں سورج کی شعائیں اس پر پڑتی ہیں. اب سورج کی شعاع سے گویا اس کو بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں جس کا تذکرہ انہوں نے آگے کیا ہے. اور آگے ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیڑ پودوں کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے اندر سورج کی شعاع سے جلنے والے مادے کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں. جڑیں مٹی کے اندر سے اپنی غذائیں حاصل کر رہی ہیں. آگے انہوں نے بیان کیا اور دوسرے مقامات پر کہ ابتدائی مرحلے میں یہ پیڑ پودے جب سر ابھارتے ہیں تو کمزور ہونے کی شکل میں اپنی جڑوں سے غذائی ضرورت پوری کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ بڑھتے جاتے ہیں اور ان کے تنے مضبوط ہو جاتے ہیں تو اب آگے یہ باہر سے روشنی اور پانی یا دوسرے ہوا کے مادوں سے اپنی غذائی ضرورت کو ذخیرہ کرتے ہیں. پودے اپنے اندر جو ہے غذا کو اسٹور کرتے ہیں اور بعض مرتبہ اوپر کی بعض شاخیں پتے ایک ایک پتا غذائی اجزاء کو جذب کر کے اپنی جڑوں کو قوت پہنچاتا ہے بعد میں. تو کہا یہ جو ہے اوپر کی سمت جو ہے بڑھتے جاتے ہیں. آیت کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے الی انبات البذور خاصہ، بیجوں کے خاص طور پر بیج کے پیدا ہونے اور بڑھنے اگنے کی طرف جو ہے اشارہ کر رہی ہے. اور یہ جو ہے انسان کے ذہن اور عقل سے، کسی بھی انسان کے ذہن عقل سے بہت قریب تر ہے. قرآن نے بیج کے اگنے سے متعلق بیان کیا ہے، یعنی جو باہر سر ابھارتا ہے. جب پانی گرتا ہے تو زمین حرکت کرتی ہے، پھول جاتی ہے اور پھر نباتات اگاتی ہے. اب یہ نباتات اگ کر جو باہر نظر آتی ہے یہ انسان کو دکھائی دے رہا ہے. ہر انسان کا ذہن، ہر انسان اس کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، سمجھ سکتا ہے. زمین کے اندر والی بات قدرے دقیق ہے، سوچنے اور غور کرنے اور اس کے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. کہہ رہے ہیں یہ کسی بھی انسان کی عقل اور شعور سے قریب تر بات ہے. جیسا کہ کلمہ بہیج کا لفظ قرآن میں جو استعمال ہوا ہے وہ انبتت من کل زوج بہیج، بہیج کا لفظ دلالت کرتا ہے، اشارہ کر رہا ہے کہ یہ بہجت پر، رونق اور بہار، خوبصورتی اور کشش پر دلالت کرتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو انسان کی آنکھیں دیکھتی ہے مختلف قسم کے رنگوں کی شکل میں، وہ نباتات کے پھول ہوں یا بیج کے من ذوات الفلقہ، جو یک فلقی اور دو فلقی مختلف قسم کے پودوں میں. یہاں پودوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، آگے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک پودا ہوتا ہے پھولدار، ایک بے پھول ہوتا ہے. اب اس میں بھی جو ہے بے پھول والے میں جو ہے ایک یک فلکی اور دو فلکی، جس کو ہم اردو زبان میں ایک دالہ اور دو دالہ کہتے ہیں، ایسے مختلف قسم کے جو ہے پودے ہوتے ہیں. اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان اشارہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا امن خلق السماوات والارض. انہوں نے یہاں تصویر بتا کر کچھ تھوڑی وضاحت کی، میں اس کو ترک کر رہا ہوں، آگے قرآن کی آیت کو پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء. بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں اور زمین کو جس نے پیدا کیا، کون ہے جس نے پیدا کیا؟ کیا وہ شخص، وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. وانزل لکم من السماء ماء، اور پھر آسمان سے بارش اور پانی برسایا. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے بارونق خوشنما قسم کے باغات کو پیدا کیا. ذاتہ بہجہ کا لفظ یہاں استعمال کیا، یہی یہاں من کل زوج بہیج کے لیے جو استعمال کیا، بارونق پربہار. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے درخت کو اگا سکو. اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسی قوم ہے جو عدول اختیار کرتی ہے، حق سے منحرف ہوتی ہے. جب انسان
ایسے پودوں کو جو پھل پھول کر بڑے ہو جاتے ہیں، شاداب ہو جاتے ہیں، تو اس وقت آنکھیں ان کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، ہاں، اور عقلیں اگر غور کرے تو حیران رہ جاتی ہے. ہاں، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے. وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں یعنی پیڑ پودے ہوں، ہر چیز کا جوڑا بنایا، نر مادہ بنایا، خواہ وہ زمین سے اگائی ہوئی چیزیں ہوں، ہاں، خواہ ان کے نفوس ہوں، مما تنبت الارض ومن انفسہم، یا خود ان کے اپنے نفوس ہوں، ومما لا یعلمون، خواہ وہ چیزیں ہوں جن کو وہ نہیں جانتے. اب کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّ تَسَلْسُلَ حُدُوثِ الْآثَارِ الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ. اب یہ جو واقعات یکے بعد دیگرے تینوں واقعات ہوتے ہیں، اہتزت، وربت و انبتت، یہ تین واقعات جو ہوتے ہیں، اہتزاز یعنی حرکت کرنا زمین کا پھول جانا، پھر اس میں جو کچھ بیج یا پیدا کرنے والی چیزیں موجود ہیں اس کا اگ جانا، اس کا نباتات کو اگانا. کہہ رہے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس ترتیب زمانے کی اس ترتیب کو پر غور کرنے کی جو کہ پانی کے نزول کے اثر سے ہوتا ہے. لحدوث کل اثر او آیا، ہر اثر اور آیت اللہ کی نشانی کی شکل میں جو چیز ظاہر ہوتی ہے، یعنی یک بعد دیگر یہ چیزیں واقع ہوتی ہیں. فَإِذَا نَزَلَ الْمَاءُ عَلَى الْأَرْضِ، چنانچہ جب پانی زمین پر نازل ہوتا ہے، برستا ہے، تو یہ مٹی کے پانی جب برستا ہے تو چند دقائق، چند منٹوں کے اندر مٹی کی حرکت کا سبب بنتا ہے. یعنی تھوڑا سا چند لمحات میں مٹی کے اندر حرکت ہوتی ہے. پھر کہہ رہے ہیں اس کے بعد مٹی کی حرکت کے بعد انتفاخ، پھولنے کا عمل ہوتا ہے، اور پھر اس کے نمو اور حجم میں بڑھوتری کا ہوتا ہے مرحلہ، یعنی وہی انتفاخ والا مرحلہ. کہہ رہے ہیں پھولنے کے بعد اس میں نشو و نما والا معاملہ ہوتا ہے، حجم کے بڑھنے کا. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ذرات ہوتے ہیں اس کے اندر پھولنے کے یہ عمل میں چند گھنٹے لگتے ہیں. پانی گرنے کے بعد کچھ لمحے، کچھ دقائق میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے. چند گھنٹوں کے بعد پھولنے اور بڑھنے کا معاملہ ہوتا ہے اس عمل کے پورا ہونے میں، پھولنے میں. جبکہ بیج کے اگنے میں اور بڑھنے میں یعنی نشو نما پانے میں ان دونوں عملیات کے مقابلے میں کچھ زیادہ طویل مدت لگتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس کا سب سے کمتر موقع جو ہوتا ہے وہ کم ترین زمانہ یہ سیرابی کے بعد سے، ہاں، ماحول کا جیسا اثر ہوتا ہے اور زمین کی جیسی صلاحیت ہوتی ہے، ان حالات اور ظروف کے اعتبار سے کم مدت درکار ہوتی ہے. لیکن ان پہلے دو مرحلوں کے مقابلے میں یہ اگنے والا مرحلہ کچھ طویل ہوتا ہے. اب آج کل تو جینیٹک انجینئرنگ کے زمانے میں ایک دن کے اندر ایک پودا اگا لیتے ہیں، لیکن وہ نقصان دہ اور جو ہے قدرتی عمل سے گویا انحراف ہے، جس میں فائدے کے بجائے نقصان کے پہلو یا فائدے کے کم ہو جانے کا پہلو نظر آتا ہے. بہرحال یہ مرحلہ زیادہ لمبا ہوتا ہے. خلاصہ قول، یہ بات کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ مٹی کے ذرات پانی سے ملنے کے بعد اہتزاز اور حرکت میں آتے ہیں. اس کے جزئیات ایک متعین جہت کی طرف غیر محدود انداز میں جو ہے حرکت کرتے ہیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین اہتزاز کا شکار ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ پانی کے اس کے طبقات کے درمیان بلبلہ پیدا کرنے، داخل ہونے، ہاں، اور پھر اس کے حجم میں، اس کے جسم میں بڑھوتری، بیج کے مٹی کے ذرات میں بڑھوتری کا سبب بنتے ہیں. اور نتیجے کے طور پر یہ جتنے بھی ذرات ہیں یہ سب بڑھتے ہیں تو زمین گویا پھول جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. اور یہ ربط کا معنی دیتا ہے، یعنی پانی کے اپنے اندر جمع کرنے، خزانہ بنانے کی شکل میں جو ہے اس کے اندر پھولنے کا عمل ہو جاتا ہے. یہ پھول جاتی ہے، ہاں، اور اسی سے زمین کو زندہ کرتی ہے. چنانچہ
بیج اور اس کے علاوہ جو بھی پیدا کرنے والے اجزاء ہیں وہ اس پانی کے ذریعے سے سیرابی حاصل کرتے ہیں، اور پھر جنین پیدا ہوتا ہے مٹی کی سطح کے نیچے اپنے جڑوں اور اس کے بالوں کو آگے بڑھا کر، اور اس کے ذریعے سے پھر زمین کے باہر کی شکل میں انبات کا عمل ہوتا ہے، یعنی سر اٹھا کر پودا جو ہے اوپر کی طرف آتا ہے، پھر اس کے بعد نبات یعنی پودا جو ہے ظاہر ہوتا ہے زمین کے اوپر۔ یہ اندر کی بات ہے، ابھی زمین کے نیچے جو ہے وہ اس کے ریشے جو ہے بال کی شکل میں آگے بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد والے مرحلے میں یہ اپنے زمین کی سطح کے اوپر سر اٹھاتا ہے اور یہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کے اندر ترقی ہوتی جاتی ہے، یہ پودے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور پھر یہ بندوں کے روزی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش کے شکل میں رزق بن کر بندوں کے دسترخوان تک پہنچتا ہے، یعنی کھانے پینے کے لائق پھل دیتا ہے، وہ اناج دیتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَتَتِمُّ كُلُّ هَذِهِ الْآيَاتِ، یہ ساری آیتیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پوری ہوتی ہیں اس مضبوط اور محکم ترتیب کے مطابق اور ایک مضبوط زمانے کے ساتھ، زمانے اور عمل کی ایک مضبوط ترتیب کے ساتھ، ایک خاص نظام کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوطی سے بنایا ہے، اس کے کسی عمل میں کوئی خامی، کوئی جھول، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، چنانچہ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، اس کی موت کے بعد پھر سے زندہ کر دیا۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، یقیناً اللہ کی ذات ہی ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ایک محاضرے کا ایک حصہ، محاضرے کا خلاصہ میں نے پیش کیا۔ اب اعجاز قرآن جو نباتات کی شکل میں جو قرآن مجید نے سورہ فتح کے آخر میں بیان کی ہے، اگلے درس میں ہم اس کا سرسری سا مطالعہ ان کے دوسرے محاضرے کی روشنی میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔